وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. صدق اللہ العظیم. سورہ یونس کا ترجمہ اور تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے. آج جو آیتوں کی تلاوت ہوئی ہے آیت نمبر 87 سے آیت نمبر 92 تک کی تلاوت ہوئی ہے، اور گزشتہ آیتوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کا مخالف فرعون کا تذکرہ چل رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے گھبرا رہے تھے، فرعون کے ظلم و تشدد سے پریشان تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو درس دیا تھا علی اللہ توکلنا، اللہ پر بھروسہ کرو. چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ ہمیں ان ظالموں سے، فرعونیوں سے نجات عطا فرما. جب انسان کسی ظالم کے ظلم کو مسلسل سہ رہا ہو تو دعا کرنے کی اجازت ہے. اللہ سے کہہ سکتا ہے کہ اللہ اس ظالم سے ہمیں نجات دے دے، اس نے ہمیں ستایا ہوا ہے، اس نے ہمیں پریشان کیا ہوا ہے. تو ظالم کے ظلم سے نجات مانگنا، اس کے شر سے پناہ مانگنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سکھایا. اب قوم نے جو دعا اللہ تعالیٰ سے کی ربنا لا تجعلنا، اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو کچھ ہدایات آئیں، اور وہ ہدایت یہ تھی کہ اب فرعون اور ظالموں کو ہم نے ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اب ان کی شرارتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. چنانچہ اے موسیٰ، ہم نے وحی بھیجی، اوحینا، ہم نے وحی بھیجی موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو کہ آپ اپنی قوم کو لے کر اب اپنے گھروں میں رہیے، اپنے شہر کے گھروں میں رہیے، اور فرعونیوں سے اور ان کے شہر سے تھوڑا سا دور رہیے، تاکہ ایک تو ان کے شر سے آپ محفوظ رہیں، اور دوسرا یہ کہ ان پر اب اللہ کی طرف سے عذابات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، تو اس عذاب سے بھی آپ لوگ، اس کے نقصانات سے بھی آپ محفوظ رہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ ہدایات دی کہ بنی اسرائیلیوں کو حکم دیں کہ گھروں کے اندر رہیں، اور گھر بھی ایسی جگہ بنائیں جو فرعونیوں سے ذرا دور ہوں، یعنی فرعونیوں کے جو گھر ہیں اس علاقے سے ذرا دور گھر بنائیں. اور دوسرا حکم دیا وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور اب آپ اپنے گھروں کو قبلے کے رخ پر بنائیں، یعنی جو نئے گھر بنائیں گے فرعون اور فرعونیوں سے دور ہٹ کر اپنے گھر جو بنائیں گے ان کو قبلے کے رخ پر بنائیے گا.
بنی اسرائیلیوں میں یا گزشتہ امتوں میں اللہ کی طرف سے یہ نماز کے لیے، عبادت کے لیے ایک مخصوص جگہ ہوتی تھی، اسی جگہ ان کی نماز ہوتی تھی، اس کے علاوہ وہ نماز اگر گھروں میں پڑھتے تھے تو نماز نہیں ہوتی تھی۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یعنی ہم لوگوں کے ساتھ اللہ کا انعام ہے کہ جس جگہ ہم چاہیں نماز ہماری ہو جاتی ہے، گھر میں ہوں، روڈ پر ہوں، میدان میں ہوں، جنگل میں ہوں، صحرائے میں ہوں، سب جگہوں پر نماز ہو جاتی ہے۔ تو بنی اسرائیلیوں کی کیونکہ نماز گھروں میں ہوتی نہیں تھی، اب کیونکہ فرعونیوں کی طرف سے شرارتیں بڑھ گئی تھیں، جتنے عبادت خانے تھے جہاں بنی اسرائیل یعنی موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ جا کر نماز پڑھا کرتے تھے، ان سارے عبادت خانوں کو فرعون نے توڑوا دیا تھا، شہید کروا دیا تھا۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ اب آپ کو نماز پڑھنے کے لیے گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ حالات سازگار نہیں ہیں، فرعونیوں کا تشدد بڑھ گیا ہے، اس لیے احتیاطی تدابیر کے طور پر آپ کو اجازت دی جاتی ہے کہ آپ اپنے گھروں کو ہی نماز کے لیے مسجد بنائیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور گھروں میں رہتے ہوئے نماز کی پابندی کریں۔ کتنے ہی مشکل حالات ہوں، کتنے ہی سخت پریشانی کا سامنا ہو، کیسا ہی بڑا دشمن ہو، اللہ تعالیٰ نے ان سارے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی نماز کے چھوڑنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ کہا کہ گھروں میں نماز پڑھو۔ وجہ اس کی ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ انسان اس عبادت کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ کی مدد کو اپنے ساتھ لے سکتا ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ تعالیٰ کی مدد چاہتے ہو تو نماز کے ذریعے سے لو۔ تو نماز ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد بھی، اللہ تعالیٰ کی نصرت بھی ساتھ ہے، اور دشمنوں کے شر سے حفاظت کا بھی ایک بہترین نسخہ ہے نماز۔ یہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، اس کی برکت سے انسان بہت ساری بیماریوں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے، دشمنوں کے شر سے، حاسدین کے شر سے، ظالموں کے شر سے، فرعونیوں کے شر سے، منافقین کے شر سے نماز کی برکت سے محفوظ رہتا ہے۔ جبھی تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان حالات میں کہ جب نکلنا گھر سے مشکل ہو گیا ہو، فرعونیوں کی توڑ پھوڑ، مار دھاڑ، حد سے تجاوز ہو کر گئی ہو، اللہ فرما رہے ہیں گھر میں رہیں لیکن نماز نہیں چھوڑیے گا۔ اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو خوشخبری سناتے رہیے۔ آیت نمبر 87 کی یہ پوری تفسیر تھی۔ آیت نمبر 89 میں وقال موسیٰ ربنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، آپ نے فرعون کو اور اس کے درباریوں کو اتنی زیادہ دنیا دی ہوئی ہے، یہ دنیا، یہ مال، یہ دولت آپ نے تو اس لیے دی تھی کہ یہ آپ کے راستے میں خرچ کرتے، آپ کو راضی کرتے، لیکن یہ فرعونیوں نے اس دنیا، اس مال و دولت سے آپ کے راستے سے لوگوں کو روکنا، لوگوں کو گمراہ کرنا، لوگوں کو ہدایت سے روکنا، اس کام کے لیے دولت استعمال کر رہے ہیں۔ یعنی یہ مال، یہ دولت جو آپ کی نعمت تھی، اس کو تو آپ کی مرضی کے مطابق خرچ کرنا چاہیے تھا، لیکن اے اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے اللہ ربنا، یہ جو آپ نے ان کو دولت دی ہے، یہ اس دولت کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، لوگوں کو خریدتے ہیں، کیونکہ مال یہ ایک ایسی چیز ہے، اس سے اچھا انسان خرید لیا جاتا ہے، بک جاتا ہے، گمراہ کر دیا جاتا ہے۔ دولت کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے لوگ مذہب سے دور ہوئے، کتنے ایسے لوگ دیکھے گئے جب مال نہیں تھا تو پھر بھی کچھ نماز پڑھ لیا کرتے تھے، اور جب مال کی فراوانی ہوئی تو انہوں نے اللہ کی نافرمانی شروع کر دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ دولت آپ نے اتنی دی ہے ان کو، اس دولت ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اے اللہ ان کی یہ جو دولت ہے نا، اس کو مٹا دے، اس کو پتھر بنا دے۔ اور یہی ہوا کہ فرعونیوں کے پاس جو دولت تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے وہ دولت یعنی وہ سونا، وہ چاندی پتھر میں تبدیل ہو گیا۔ جس دولت سے فرعونی تکبر کرتے تھے، لوگوں پر ظلم کرتے تھے، لوگوں کو گمراہ کرتے تھے مال دے کر، جیسے کہ آج کل ہمارے ملک کے پسماندہ علاقوں میں یہ ہوتا ہے، NGOs والے آتے ہیں، قادیانی آتے ہیں اور عیسائی آتے ہیں اور کمزور ایمان والوں کو کہتے ہیں تم اتنے
پریشان ہو، نہ کھانا نہ پینا، یہ لو پیسہ، یہ لو دولت، اور ہماری مذہب کو اختیار کرو. تو یہ دولت سے انسان بک جاتا ہے. تو فرعون بھی یہ کرتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت تکلیف ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی، اے اللہ اس کی دولت کو پتھر بنا دے. ربنا طمس علی اموالہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی دولت جم جائے، پتھر بن جائے. چنانچہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں ایک تھیلا ملا، اس تھیلے میں فرعونیوں کی باقیات تھیں، باقیات فرعونیوں کی. ان باقیات میں بادام تھے جو کہ پتھر کے تھے. اس دعا کا نتیجہ تھا. اللہ تعالیٰ اس دور کی کچھ چیزیں محفوظ کیں، اور عمر بن عبدالعزیز نے ان کی گواہی دی کہ ہاں یہ وہی چیزیں ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کا نتیجہ تھا کہ کھانے کی چیزیں بھی پتھر بن گئی تھیں. اللہ کا یہ عذاب، کیونکہ فرعون پر اللہ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے بہت سارے عذاب آئے تھے. یہ اس لیے تھے کہ کسی طرح یہ سمجھ جائے کہ کوئی ہے اوپر. وہ نہیں سمجھا، وہ یہ سمجھتا تھا میں ہی ہوں اوپر بھی نیچے بھی. فرعون کیا کہتے تھے، اوپر بھی میں خدا، نیچے بھی میں خدا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تیری بھول ہے. ہم تجھے، فرعون کو اللہ نے بڑے جھٹکے دیے ہیں. انشاءاللہ آگے آپ لوگ بہت کچھ سنیں گے اور سیکھیں گے انشاءاللہ کہ اللہ نے فرعون کو چھوٹے چھوٹے عذاب بہت دیے ہیں، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا اور کری، وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اے اللہ ان فرعونیوں کے دل سخت کر دے کہ یہ لوگ ایمان لانا چاہیں بھی عذاب دیکھ کر ایمان نہ لائیں. وجہ اس کی یہ تھی، میں نے آپ کو گزشتہ آیتوں میں بتایا تھا اس صورت کے شروع میں، کہ بنی اسرائیلی اور اللہ کے نافرمان جب کسی مصیبت میں آتے تھے تو کہتے تھے ہم ایمان لا رہے ہیں، ایمان لا رہے ہیں، دھوکے کا ایمان. اور جب اس مصیبت سے اللہ نے نجات دے دی تو دوبارہ بے ایمان. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ اب کی دفعہ ان کو ایمان لانے کی مہلت نہ دیجیے گا. جھوٹا ایمان، جھوٹا ایمان، انہوں نے بہت دھوکہ دیا ہے. تو یہ دو دعائیں کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. پہلی دعا کیا تھی؟ دولت، جس دولت سے یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اللہ اس دولت کو پتھر بنا دے. ایسی دولت تو پتھر ہی ہونی چاہیے نا جس دولت سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس دولت کو دعا کو قبول کیا. اور دوسری دعا کہ اللہ جب بھی یہ آپ کی طرف سے کوئی چھوٹے موٹے عذاب آتے ہیں فوراً کہتے ہیں اے موسیٰ اب کی دفعہ ہم پکا ایمان لائیں گے، اب کی دفعہ ہم پکا ایمان لائیں گے. آگے آئے گا یہ آیتیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ وعدہ کر رہے ہیں عذاب ہٹا دیں. اللہ تعالیٰ عذاب ہٹا دیتے پھر بدماشیاں. تو وہ جھوٹا ایمان تھا نا، دھوکے کا ایمان تھا، مکاری کا ایمان تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ اب ان کو مکاری کا ایمان لانے کی بھی مہلت نہیں دیجیے گا. چنانچہ اللہ نے جواب میں کہا قد اجیبت دعوتکما، اے موسیٰ تمہاری اور تمہارے بھائی ہارون کی دعا ہم نے قبول کر لی ہے، ہم نے قبول کر لی ہے. کیونکہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کر رہے تھے، آمین کون کہہ رہا تھا؟ حضرت ہارون علیہ السلام. اللہ کہہ رہے ہیں دعوتکما، کما تم دونوں کی دعا، کم تم سب کی دعا. یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں نا. کما تم دونوں کی دعا، یعنی موسیٰ تمہاری اور تمہارے بھائی کی جو دعا ہے ہم نے قبول کر لی. آگے اب جب دعا قبول ہو گئی اب اللہ کی طرف سے فرعون کی پکڑ آنا شروع ہو گئی. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب مصر سے آپ چلے جائیں، اب مصر سے آپ نکل جائیں اپنی قوم کو لے کر، کیونکہ اسی مصر میں ہم نے اس کو ہلاک کرنا ہے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر بنی اسرائیل کو لے کر نکلے. راستے میں دریا آیا، سمندر آیا، تو سمندر دیکھ کر قوم پریشان. پیچھے سے فرعون بھی نکل آیا لشکر لے کر کہ یہ کیسے بھاگیں یہاں سے. یعنی ایک ظالم جب کسی پر ظلم کرتا ہے تو کہتا ہے میں ظلم آخری حد تک کرتا رہوں گا، یہ میرے ظلم سے نکلا کیسے؟ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں کافر ظلم کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے جانا چاہا تو کافر جانے نہیں دے رہے تھے، مارتے تھے مسلمانوں کو. کیوں جا رہے ہو بھائی؟ ہم جا رہے ہیں. نہیں ہم تمہیں آخری وقت تک مارتے رہیں گے. تو یہی حال بنی اسرائیلیوں کے ساتھ تھا. فرعون نے پیچھا کیا کہ پکڑیں گے ہم موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو. جرت کیسے ہوئی ہماری اجازت کے بغیر مصر سے نکلنے کی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس دریا کے پاس پہنچے، سمندر راستہ بند. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلیوں نے کہنا شروع کر دیا موسیٰ ہمیں مروا دیا آپ نے، پیچھے سے فرعون آ رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پریشان مت ہو. اپنی لاٹھی ماری، جیسے پانی پہ ماری، اللہ تعالیٰ نے 12 راستے بنا دیے. 12 قبیلے تھے، 12 قومیں تھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. وہ ساری کی ساری اس راستے سے نکل گئیں. فرعون جب وہاں پہنچا
اس نے کہا لگتا ہے یہاں سے بھی گزرا ہے موسیٰ، یعنی دیکھ بھی رہے سمندر میں راستے بنائے اللہ نے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اب بھی ایمان نہیں لایا۔ جیسے اپنی قوم کو کہا اترو پیچھا کرو فرعون موسیٰ کا، جیسے فرعون اترا اللہ نے حکم دیا دریا کو اس کو غرق کر دو، حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، جب وہ غرق ہو گیا تو کیا کہنے لگا؟ آمنتو آمنتو۔ موت دیکھ کر تو سب کو ایمان یاد آتا ہے نا، پریشانی دیکھ کر تو سب کو اللہ یاد آتا ہے، بیماری میں تو اللہ یاد آتا ہے، لیکن حدیث میں ہے کہ تو سکھ میں، خوشیوں میں، چین میں اللہ کو یاد رکھ، اگر تجھ پر کوئی دکھ آیا تو اللہ تجھے نہیں چھوڑے گا۔ ہم لوگ الٹا کرتے ہیں، ہم سکھ دکھ میں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور چین سکھ میں اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ فرعون نے ساری زندگی اللہ کو ناراض کیا، جب اللہ نے اس کو غرق کیا تو کہنے لگا آمنتو آمنتو لا الہ آمنتو لا الہ، ایمان لا رہا ہوں ایمان لا رہا ہوں۔ اللہ نے جواب دیا الآن، ابھی تجھے ایمان لانا یاد آیا ہے، وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو ہمیشہ نافرمانی اور مفسدین، فاسد، فتنہ فساد کرتا رہا، اب تو ایمان لا رہا ہے۔ اللہ نے جواب دیا۔ چنانچہ یہ بھی آتا ہے بعض روایت میں، جب وہ آمنتو آمنتو کر رہا تھا، جبرائیل علیہ السلام سمندر کی مٹی اس کے منہ میں ڈالے تھے، منہ بند کر، منہ بند کر، تو اس قابل نہیں کہ تو ایمان لائے، ساری زندگی تو نے اللہ سے جنگ کری ہے اور تو کہتا تھا میں زمین کا بھی خدا ہوں آسمانوں کا بھی خدا ہوں، ابھی تجھے پتہ چلے گا۔ تو یہ آج کے درس کی آیت ہے، ترجمہ دیکھیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، ہم نے حکم بھیجا موسیٰ و اخی اور ان کے بھائی ہارون کو، کیا حکم بھیجا؟ ان تبوأ لقومکما، تبوأ مانے ٹھکانہ بناؤ، تبوأ مانے ٹھکانہ، گھر، لکھ لیں آپ، تبوأ مانے ٹھکانہ، گھر بناؤ، لقومکما اپنی قوم کے لیے، بمصر، مصر میں، بیوتا، بیوت گھر، تبوأ ہم نے حکم دیا موسیٰ اور ہارون کو، ان تبوّا اپنے گھر کے لیے جگہ بناؤ، تبوّا گھر کے لیے جگہ بناؤ، لقومکما اپنے قوم کے لیے، بمصر مصر میں، بیوتا گھر بناؤ، ٹھیک ہے سمجھ میں آ گیا۔ وجعلوا بیوتکم، اللہ فرما رہے اور بناؤ بیوتکم اپنے گھر، کس طرح؟ قبلہ، کیا مطلب؟ قبلہ نما بناؤ، کیونکہ باہر نکلنا مشکل ہو گیا ہے، فرعون اور اس کے لشکر کے درباری گھوم رہے ہیں، مسجدوں کو گرا دیا ہے، مسجد جاؤ گے تو مارے جاؤ گے، اللہ حکم دے رہے ہیں گھر میں عبادت کرو، اور گھر اس طرح بناؤ قبلہ نما۔ تو یہ آیت سے آپ کو ترجمہ سمجھ میں آ جانا چاہیے اور مفہوم بھی سارا آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے۔ وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور وَجَعَلُوا مانے بناؤ، بیوتکم اپنے گھروں کو، قبلہ نما، اور کیا؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اے موسیٰ نماز نہ چھوڑنا، نماز قائم کرنا، ان حالات میں سب سے زیادہ نماز کا اہتمام کرنا۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو خوشخبری سناتے رہو کہ پریشان نہ ہو، ابھی فرعون کا انجام ہونے والا ہے، انجام کام تمام ہونے والا ہے، کیونکہ اب تک ایمان والے ڈرے ہوئے تھے نا۔ آپ خود دیکھیں، مسجد نہ جا سکتے ہوں، گھر سے نہ نکل سکتے ہوں، اللہ بھی کہہ رہے گھر کے اندر رہو، تو ایمان والے خوف زدہ تھے، لیکن اس وقت اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو بشارت سنائیں۔ حیران ہونی ہوتی ہے، ایک طرف سارے حالات خراب ہیں، ایک طرف بشارتیں سنائی جا رہی ہیں، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک طرف حالات بنی اسرائیلیوں کے ایسے بن گئے ہیں کہ گھر سے نہیں نکلنا، باہر فرعونی بدماش کر گھوم رہے ہیں، مسجدوں کو گرا رہے ہیں، نماز بھی گھر میں پڑھو، اور دوسری طرف اللہ کہہ رہے ہیں وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، بشارت سنائیں ایمان والوں کو۔ حیرانگی کی بات ہے نا، بشارت کیا تھی آگے آ رہی ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کری، وہ جو دو دعائیں ہیں نا وہ آ رہی ہیں۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، انک آتیت، آتیت مانے دینا، اللہ آپ نے ان کو دیا ہے، آتیت مانے دی ہے، کیا دی ہے؟ فرعون کو، وملأہ اور اس کے سرداروں کو، انکا کہ بے شک، آتیت دی ہے، مراد دولت دی ہے، کس کس کو دی ہے؟ فرعون، وملأ سردار، وملأ کے نیچے دیکھیں سردار، کیا دی ہے؟ زینہ، رونق، واموال، مال، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے مال، رونق کی چیزیں، زیب و زینت کی چیزیں، زیب و زینت کی چیزیں، مال، دولت۔ اللہ انہوں نے اس دولت کے ذریعے سے کیا کر رہے ہیں؟ ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے ہمارے رب
تاکہ یہ لوگ اس دولت سے لیضلوا مانے گمراہ کریں، عن سبیلک، سبیلک مانے راستے سے، یعنی آپ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کریں۔ اے اللہ، یہ دولت تو اس لیے تھی کہ آپ کے راستے پہ خرچ کریں، لیکن انہوں نے اس دولت کو کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بد دعا دے رہے ہیں، ربنا طمس، اے رب مٹا دے، علی اموالہم، ان کے مالوں کو مٹا دے، جما دے، بیکار کر دے، ربنا طمس، جما دے، مٹا دے ان کے مالوں کو، واشدد علی قلوبہم، واشدد مانے سخت کر دے ان کے دلوں کو، دل جب سخت ہوتا ہے تو پھر ہدایت کو قبول نہیں کرتا، کیوں؟ فلا یؤمنوا، پھر یہ لوگ ایمان نہ لائیں، حتی یروا العذاب العلیم، جب یہ عذاب کو دیکھیں گے، یروا مانے دیکھنا، عذاب العلیم دردناک عذاب کو جب یہ دیکھیں تو پھر یہ ایمان اس وقت بھی نہ لائیں۔ سمجھ گئے دونوں دعائیں نا؟ میں نے بتا دی دونوں دعائیں کہ یہ ایمان نہ لانے کی حضرت موسیٰ علیہ السلام بد دعا کیوں دے رہے ہیں کہ یہ ایمان ان کا بدماشی والا تھا، مذاق والا ایمان تھا۔ واشدد علی قلوبہم، ان کے دل سخت کر دے، فلا یؤمنوا، پھر یہ لوگ ایمان نہ لائیں جب عذاب کو دیکھیں۔ اللہ فرما رہے ہیں قال قد اجیبت دعوتکما، ہم نے دعا، اجیبت مانے قبول کرنا، اجیبہ مانے قبول کرنا، جواب دینا، دعوتکما، تم دونوں کی دعا قبول کر لی ہے، فاستقیما، تم دونوں ثابت قدم رہو، مضبوطی سے رہو، تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے، ان پر عذاب آنے والا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ولا تتبعان، اور مت چلنا، سبیل الذین لا یعلمون، سبیل مانے راستے پر، کن لوگوں کے راستے پر؟ لا یعلمون، جو لا یعلمون جاہل ہیں، ناواقف ہیں، گنہگار ہیں، بے دین ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے قوم کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ہم نے ساری دعائیں قبول کر لی ہیں، فرعون پر عذاب آنے والا ہے، ان کے راستے پر تم نہ چلنا، کیونکہ وہ تو ہلاک ہو رہا ہے، تم نہیں ہو۔ ولا تتبعان، یہ آیت بڑی زبردست ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں جو گنہگار لوگ ہوتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں، ان کی طرح تم مت بننا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا، ارے وہ نماز بھی نہیں پڑھتا پھر بھی مزے کر رہا ہے، پھر بھی اس کے بعد اتنی دولت ہے، اس کی دولت ایک نہ ایک دن مصیبت میں تبدیل ہونے والی ہے۔ اللہ فرما رہے تم اس کے راستے پہ نہ چلنا، تم یہ مت سمجھنا وہ نماز چھوڑ رہا تو بڑا مالدار ہے، ہم بھی نماز چھوڑ دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا۔ اللہ فرما رہے ولا تتبعان، تتبعان کہتے ہیں پیروی نہ کرنا، سبیل ان لوگوں کی لا یعلمون جو ناواقف ہیں۔ اب فرعون کی ہلاکت، وجاوزنا ببنی، یہ پڑھوں آگے بس کر لوں، پڑھ لوں پورا کر لوں۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل، جاوزنا مانے پار کر دیا، ہم نے، جاوزنا ہم نے پار کر دیا بنی اسرائیلیوں کو، البحر دریا سے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ جاوزنا ہم نے پار کرا دیا، دریا پار کرا دیا، ببنی اسرائیل بنی اسرائیلیوں کو، بحر مانے دریا، دریا ہم نے بنی اسرائیلیوں کو پار کرا دیا، راستے بنا دیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے چھڑی ماری، پیچھے سے فرعون آ گیا، فأتبعہم فرعون، پیچھے، فأتبعہم مانے پیچھے سے آ گیا فرعون، وجنودا، وجنود کہتے ہیں لشکر، فرعون اپنے لشکر کو، اپنی فوج کو لے کر آیا، بغیا وعدوا، بغیا کہتے ہیں شرارت، عدوا حد سے تجاوز کر رہا ہے، بدماشی کر رہا ہے، شرارت کر رہا ہے، اور آ گیا فرعون موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے۔ جب دیکھا کہ موسیٰ ادھر سے نکلا ہے تو ہم بھی نکلیں گے، اللہ فرما رہے حتی اذا ادرکہ الغرق، جب دریا میں اترا اور ڈوبنے لگا، غرق مانے غرق ہونے لگا، تو کیا کہنے لگا؟ آمنت انہ لا الہ الا الذی، میں ایمان لا رہا ہوں اس پر جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس سے پہلے کیا کہتا تھا؟ میں ہوں معبود، نعوذ باللہ۔ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ایمان لا رہا ہوں، لا الہ الا اللہ، آمنت بھی، ان لوگوں کے ایمان کی طرح بنو اسرائیل، جس طرح بنی اسرائیل ایمان لائے میں بھی وہی ایمان لا رہا ہوں، جس پر بنی اسرائیل یعنی موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل ایمان لائے میں بھی ایمان لا رہا ہوں، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں مسلمان ہوں۔ دیکھیں اب کیا کہہ رہا ہے؟ میں مسلمان ہوں گے، جب مر رہا ہے، غرق ہو رہا ہے، تو کیا کہہ رہا ہے؟ میں مسلمان ہوں، میں ایمان لا رہا ہوں، میں لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہوں، یہ سب اس میں ہے۔ کتنی پیاری آیت ہے، اللہ نے کتنا واضح کر دیا۔ اللہ جواب دے رہے ہیں آن، اللہ کہہ رہے ہیں آن، اب تجھے ایمان لانا یاد آیا ہے، آن مانے اب تجھے یاد آیا ہے، وقت عصیتا،
عصیت مانے نافرمانی، قبل اس سے پہلے تو ہمیشہ نافرمانی کرتا رہا، وکنت من المفسدین، اور تو کیا تھا؟ مفسد، فسادی۔ مفسد مانے فسادی، سارے مصر میں تو نے فساد برپا کر دیا تھا، اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، اللہ کو ناراض کرتا تھا، اور آج جب تیری ہلاکت اور غرق ہونے کا وقت آیا تو آمن تو کر رہا ہے۔ اللہ نے کیسا جواب دیا، اللہ کا جواب دیکھیں کیسا سخت، الآن ابھی تجھے ایمان لانا یاد آ رہا ہے، وقت عصیت مانے نافرمانی، قبل اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا، وکنت من المفسدین، اور فسادی بنا رہا، فتنہ اور فساد کرتا تھا، لوگوں کا مال لوٹتا تھا، بنی اسرائیلیوں کے بچوں کو قتل کرتا تھا، ظلم کرتا تھا، مسجدوں کو شہید کرتا تھا، اب تجھے ایمان لانا یاد آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب تھا۔ بڑی عجیب آیت ہے، قرآن دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، ایسا زبردست مضمون ہے نا آج کی آیتوں میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صل علی سیدنا محمد۔ یا اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو، سننے اور سمجھنے کو قبول فرما لیجیے، اللہ ہم سب کو قبول فرما لیجیے۔ صلی اللہ علیہ نبی کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ابھی آپ نے نماز کے بعد اعلان سنا تھا،